نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ عزیز سامعین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص نے روزے دار کو افطار کرایا تو جو افطار کرانے والا شخص ہے اس کے لیے اسی کے مثل اجر ہے جو روزہ رکھنے والا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اپنے روزے کے ثواب کے اندر اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس روایت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگ روزے دار کو افطار کراتے ہیں۔ اب دوسری روایت کے اندر آخر میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت رکھتا ہو، تو حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو کسی روزے دار کو پہلے ایک کھجور کا دانہ ہی کھلا دے، اس کے ذریعے افطار کرائے، چاہے ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس کے ذریعے افطار کرائے، یعنی سب کے سب اسی اجر کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اس روایت کے آخر میں فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو سیر کر کے کھلائے، سیر شکم کھلائے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے، اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر کے اندر اسے سیر کر کے پلائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو روزہ افطار کرانے والا شخص ہے، اس کے لیے روزے دار کی مثل ہی اجر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس روایت کے آخر میں فرمایا کہ روزے دار کے اپنے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے، جو روزہ افطار کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ہاں افطار کیا، کسی کے ہاں سے لقمہ کھایا، بھلے کھجور کا دانہ ہی کھا لیا ہو، تو میرا شاید روزے کا اجر اسے دے دیا جائے گا۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میرے روزے کا اجر اسے دے دیا جائے جو مجھے افطار کرانے والا ہوتا ہے۔ اس روایت کے آخر میں فرمایا کہ روزے دار اس کے اپنے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کا اپنا اجر اسے پورا دیا جائے گا۔ روزہ جو افطار کرانے والا شخص ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا، جو روزہ رکھنے والے شخص ہے اسی کے مثل اجر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم کسی کے ہاں روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمارے روزے کے اندر کمی ہوگی، اجر کے اندر کمی ہوگی، تو یاد رکھیے ان کے روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ماہ مبارک آتا تھا، ماہ رمضان مبارک آتا تھا، وہ خوش آمدید کہتے تھے ماہ مبارک کو، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیا ہمارے پاس بلائی کا مہینہ ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک سارا کا سارا بلائی کا مہینہ ہے، اور اس کے دن کے اندر روزہ ہوتا ہے اور رات کے اندر قیام ہوتا ہے، اور جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر کوئی خرچ کرے گا، در حقیقت اس کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہوگا، یعنی گویا کہ اس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو پتہ چلے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کوئی خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، دگنے اجر سے نوازتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو ماہ رمضان مبارک ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 10 کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے، جہاں تک کہ روایتوں کے اندر 700 گناہ تک کی بات بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔